لاہور کے مختلف علاقوں میں ریلیز نکالی جا رہی ہیں اور جس میں خطاب بھی کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما. ابھی فواد چودھری صاحب، حماد اظہر، قاسم سوری یہاں سے آگے گئے ہیں اور اسی طرح سے شہر کے مختلف علاقوں کا یہ چکر لگائیں گے. اسی طرح سے مختلف لیڈرز مختلف جگہوں پر تحریک انصاف کے موجود ہیں جو لوگوں کا جوش و خروش جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں اور ایک کمپین چلا رہے ہیں لاہور میں جس کو کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے ایک تاریخی جلسہ ہوگا. اس کے لیے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے اس طرح ریلیز کی شکل میں پورے علاقوں میں جا رہے ہیں. گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، ان پر جا کر لوگوں کا جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے کارکن ان کے ساتھ ہیں اور یہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جلسے میں شریک ہوں. جس طرح سے یہاں پر ریلیز نظر آ رہی ہیں ان سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً بہت بڑی تعداد میں لاہور کے جلسے میں لوگ شریک ہوں گے. لیکن علی محمد خان صاحب میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت لوگ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں، تصویریں اتارنا چاہ رہے ہیں، ٹائم ان کے پاس کام ہے. علی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. علی بھائی، حکومت میں تھے تو تب کس طرح سے لوگ ملتے تھے اور اب کیا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں لوگوں میں؟ کس طرح سے اب لوگ زیادہ پیار سے مل رہے ہیں یا پہلے اس طرح ملتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، لوگوں کی اپنی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، گورننس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، گلے شکوے بھی ہوتے ہیں اور گلے شکوے ہوتے بھی اپنوں سے ہیں. لیکن اس وقت جو پیار مل رہا ہے تحریک انصاف میں، مجھے مراد بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور خان صاحب بالخصوص، میں سمجھتا ہوں میں تو 2013 کا الیکشن بھی لڑا، 18 کا بھی لڑا. اس طرح کی فیلنگز اور اس طرح کا نیشنل فرور میں نے اس میں نہیں دیکھا تھا. اس میں تھا اینٹی کرپشن نیریٹو، اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو تھا، احتساب کا نظام، انصاف سر عام، یہ چیزیں ہمارا ایک نیریٹو تھا جس پہ قوم نکلی 2013 میں بڑی تعداد میں، 18 میں. لیکن اس وقت تو ایک قومی اہمیت اور قومی غیرت اور نیشنل ساورنٹی کا ایک ایشو خان صاحب نے کھڑا کر دیا ایبسلیوٹلی ناٹ کے نام پہ. میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری قوم میں ایک نیا جذبہ ہے. مجھے تو فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی ہم تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا، ابھی جو جلسہ ہے لاہور کا، کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور تازہ خبر یہ ہے کہ نیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نا پی ٹی اے اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کیبل میں فالٹ آ گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں پوری تحریک انصاف، اس کو روکنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ کب تک کریں گے؟ جتنا دبائیں گے اتنا ہی یہ چیز پھیلے گی. ایک ہی حل ہے اب اس کا اور وہ ہے فوری الیکشن. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اگر لمبا کھنچے گا تو پاپولیرٹی خان صاحب کے نیچے جائے گی اور یہ اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے، وہ آپ دیکھ لیں گے. جتنا ٹائم لے گا یہ اور مضبوط ہوتا جائے گا. اور یہ جس طرح 2014 میں ہماری پارٹی پولیٹیسائز ہوئی، ہمارا پورا جو نیریٹو تھا وہ لوگوں کو گیا کیونکہ خان صاحب ہر روز کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے. جتنا آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ خان صاحب اب تو بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، ڈسٹرکٹ تحصیل لیول پہ جا کے یہ ایک ایسی فورس کھڑی ہوگی کہ ابھی تو 2/3 ہے، شاید پھر ان کو اسمبلیوں میں اپنی ضمانت ان کی ضبط ہو جائیں. اونلی وے فارورڈ از الیکشن، نتھنگ ایلس. آپ کی تقریر بہت زیادہ فیمس ہوئی ہے، وہ کیسے وہ ہوا؟ وہاں بیٹھے رہے، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ سوچ رہے تھے کیا بولنا ہے یا بس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ہوئی، جو ذہن میں آتا گیا بولتے چلے گئے؟ اور وہ میرا خیال ہے آپ کی تقریروں میں سب سے زیادہ فیمس میں نے دیکھا کراچی میں جس طرح لوگ آپ کے ارد گرد آ رہے تھے، ایک جذبے کے ساتھ آپ اکیلے چل رہے تھے اور پورا لوگ آپ کے ساتھ اب چل رہے ہیں. اس تقریر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور ہی لیول پر لوگ آپ کو پیار کرنے لگ گئے ہیں؟ میرے خیال میں ہماری جماعت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے سے اس دن زیادہ بہتر وہ بھی کر سکتے تھے. یہ میرے سامنے چھوٹے بھائی مراد سعید بیٹھے ہوئے ہیں، علی امین گنڈاپور ہے، شہریار خان افریدی ہیں، اسد عمر بھائی خود ہیں، شاہ صاحب ہیں اور آف کورس خان صاحب. بس اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے کسی دن کام لینا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے اور اپنی ذات کی خود نمائی سے اللہ میں بچائے اور اللہ سے استغفار پڑھنا چاہیے اور ریکویسٹ اللہ سے یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے اسلام اور پاکستان کی حفاظت کا کام لے لے. اور انشاءاللہ یہ محنت آپ سب لوگوں کی رائے گانی جائے گی. اسی لاہور سے جدھر ادھر میں بیٹھا ہوں، اسی لاہور سے پاکستان کی تحریک چلی تھی. مجھے فخر ہے اسامہ بھائی آپ کے نام میں غازی آتا ہے اور وہ جو علامہ کا شعر ہے نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اسی لاہور میں ہمارے پرکھے ہمارے دادا سب اکٹھے ہوئے تھے. آج ان کی قبر میں ان کی روحیں جو ہیں وہ خوش ہوں گی کہ ہمارے پوتے ہمارے نواسے جو ملک ہم نے بنایا تھا اس کو بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں. شکر الحمدللہ ہم قیمے کے نان کھا کے ادھر نہیں آتے. یہ ہمارے سارے جتنے ہمارے یہ بچے ورکر جو ہیں اپنی اپنی لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں لا کے وہاں پہ انہوں نے کھڑی کی، سارے اس میں کیمپین کر رہے ہیں. حلال کی کمائی اٹھا کے پاکستان پہ لگا رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں. اچھا، باقی میرے دادا بھی 1940 میں وہاں پر تھے جلسے اور مجھے وہ کہانی سنائے. صاحب بھی تھے، اللہ اکبر. خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی صاحب بھی تھے اور آج ان کی اگلی پچھلی نسلیں ساری ادھر جو ہیں وہ کھڑی ہیں.
اچھا کیا آپ کو لگتا ہے یہ جلسوں سے یہ حکومت مان جائے گی کہ الیکشن جو ہے جلدی کروا دیے جائیں؟ کیونکہ وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، پہلے کچھ اور کہتے تھے، اب کہہ رہے ہیں ہم نے 1.5 سال پورا کرنا ہے. دیکھیں انسان کی خواہشیں وہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم لگے. شہباز صاحب عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں. آپ اگر نیچرل پروسیس میں آتے میں مبارکباد دیتا. میں نے بڑے میاں صاحب کو مبارکباد دی تھی وزارت عظمیٰ کی جب وہ وزیر اعظم بنے تھے، شہباز صاحب کو نہیں دی. حالانکہ شہباز صاحب سے شاید میاں صاحب سے تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی. شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، روز کا سلام دعا ہوتی تھی، ایشوز ڈسکس کرنے پڑتے تھے کیونکہ میری وزارت ایسی تھی. کہ میں نے کیوں مبارکباد نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ رژیم چینج ہے بھائی. میرے ملک کے فیصلے واشنگٹن میں ہوں گے؟ ہم مر گئے ہیں. 22 کروڑ شہیدوں کا ملک جو ہے اسلامک نیوکلیر پاور جو ہے اس کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے کہ باہر ہوں گے؟ ہمارے تو جس علاقے سے اب کا تعلق ہے، صوفی برکت صاحب کیا فرما کے چلے گئے، صوفی برکت علی صاحب، کہ دنیا کے فیصلے ہاں نہ کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے. تو کہاں وہ سوچ جس کو ہم لے کے چلیں، کہاں یہ سوچ؟ تو رژیم چینج ہے، اس کی تو کسی بھی صورت میں جو ہے ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور اسی لیے ہم سب نکلیں، ہم اپنی آزادی کے لیے نکلیں. 75 سال بعد اپنی آزادی کو دوبارہ گروی رکھ دیں، اور کب تک؟ بہت شکریہ علی محمد صاحب، تھینک یو. بڑی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.